بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اقدس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ سماعت فرما چکے کہ کس طرح اس امت کے سامری کی موت واقع ہوئی اور موت سے پہلے کس فساد اور فتنے کی بھٹی میں وہ امت مسلمہ کو جھونک گیا۔ یہ ایسا فتنہ اور فساد تھا اور ایسی بدعات تھیں جن کے اثرات سے آج تک ہم باہر نہیں آ سکے۔ خیر، سامری تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے یزید پلید کو چھوڑ گیا۔ یزید پلید نے تخت نشین ہوتے ہی جو پہلا مکتوب لکھا وہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام تھا۔ اس مکتوب میں لکھا گیا کہ تم بطور خاص 3 شخصیات، جن میں سر فہرست امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بیعت لینے کا کہا گیا۔ اور اہل مدینہ چونکہ ان حضرات کی طرف سے جب سچ سامنے آ گیا تو وہ بھی یزید کی بیعت توڑ چکے تھے، تو اہل مدینہ سے بھی دوبارہ بیعت لینے کو اس نے ولید کو خط لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خصوصی تاکید کی ان تینوں شخصیات کے حوالے سے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص میری بیعت سے انکار کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس شام بھیج دیا جائے۔ سامعین محترم، یہ مکتوب جیسے ہی ولید کے پاس پہنچا، ولید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اور خانوادہ رسول سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس بارے میں غور و فکر کیا اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ وہ ہرگز امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم اس ضمن میں مشیر خاص مروان ابن حکم کو دارالامارہ طلب کیا گیا۔ یہ مروان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی ایک بڑی فساد کی جڑ تھا، اور حضور سیدی نے تو کشف المحجوب میں بات ہی ختم کر دی کہ خلافت راشدہ کے بعد مروانیوں کا قبضہ اور غلبہ ہو گیا۔ یعنی انہوں نے بات ہی ختم کر دی، انہوں نے نہ بنو امیہ کی بات کی، نہ یزید کی بات کی، نہ اس کے باپ کی بات کی، بلکہ فرمایا کہ مروانیوں کا اصل میں حکومت اسلامیہ پر قبضہ ہو چکا تھا۔ تو یہ مروان بن حکم جب دارالامارہ پہنچا تو ولید نے اس سے یزید کے خط کے بارے میں گفتگو کی، تو مروان نے اپنی ازلی جو سرست میں جو اس کے بگاڑ تھا اور جو فتنہ پروری تھی، اس کے مطابق ولید کو یہ مشورہ دیا کہ تم فی الفور ان تینوں حضرات کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے یزید کی بیعت لو، اور اگر یہ بیعت کے حوالے سے لات و لال سے کام لیتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دو۔ مروان سے مشورہ کے بعد ولید نے ایک ایلچی کو سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ اتفاق سے دونوں اس وقت مسجد نبوی میں تھے اور یہ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ دونوں باہم گفتگو کر رہے تھے جب ایلچی پہنچا تو اس نے ولید کا پیغام دیا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ولید نے دارالامارہ بلایا ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں خود دارالامارہ چلاؤں گا، آپ یہاں سے چلے جائیں اور ولید کو میرا پیغام دیں کہ میں دارالامارہ آتا ہوں۔ ایلچی کو رخصت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دال میں کچھ کالا محسوس کرتے ہوئے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، یا امام، رات کے سپہر
اور اس وقت دارالعمارہ بلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یزید کی ولی عہدی کا جو خناس ہے اور فتنہ ہے اس نے سر اٹھایا ہو اور ہمیں اسی لیے دارالعمارہ بلایا جا رہا ہو۔ اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں اب کیا فیصلہ ہے؟ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم یزید کے باپ کے عہد میں ہی برملا اپنی آراء کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہم کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے جو فاسق اور فاجر ہو اور جس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بدعت پر مشتمل ہو۔ تو ظاہر ہے اس میں میرا فیصلہ دو ٹوک اور قطعی ہے۔ یہ گفتگو ادھر جاری تھی اور ادھر جب ایلچی ولید کے پاس پہنچا تو مروان نے سر پٹکتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کو ذرا بھی مہلت دی تو وہ کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے ایلچی کو دوبارہ بھیجو اور اس کو تاکید کرو کہ امام کو ساتھ لے کر آئے۔ چنانچہ ولید نے ایک بار پھر امام عالی مقام کے پاس ایلچی کو بھیجا اس نصیحت کے ساتھ کہ ان کو ساتھ لے کر فی الفور دارالعمارہ پہنچے۔ ایلچی جب آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ کون سا ایسا ناگہانی امر واقع ہو گیا کہ جس کی بنا پر ہمیں رات کے پہر بلایا جا رہا ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں خود ولید سے مل لوں گا تو پھر بار بار اس بلائے جانے کا کیا مطلب؟ آپ نے اس کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جاؤ ولید سے جا کر کہو کہ میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں۔ ایلچی کو رخصت کرنے کے بعد دونوں حضرات نے تھوڑی دیر گفتگو کی اور کچھ معاملات ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں طے کر لیے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے جانثاروں میں سے 30 افراد پر مشتمل جماعت کو یہ حکم دیا کہ میں دارالعمارہ جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو اور دارالعمارہ کے دروازے پر بیٹھ جانا۔ اگر کسی بھی قسم کی گڑبڑ دیکھو یا میری آواز کو بلند ہوتے دیکھو تو فوراً اندر آ جانا، اور اگر یہ محسوس کرو کہ وہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں تو پھر ان سے جو جی چاہے کرنا۔ یہ نصیحت فرما کر آپ نے ان 30 جو جانثار تھے ان کو ساتھ لیا اور دارالعمارہ پہنچے۔ یہ جانثار دارالعمارہ کے دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب امام عالی مقام اندر تشریف لے کر گئے تو ولید نے آپ کا اکرام کیا اور آپ کو نشست پر بٹھایا۔ امام عالی مقام نے بیٹھتے ہی ولید سے پوچھا کہ رات کے اس پہر بلائے جانے کا کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ تو اس پر ولید نے کہا کہ حضور ایک ایسا امر واقع ہو گیا ہے جس کی اطلاع دینی آپ کو ضروری ہے، وہ یہ کہ معاویہ ابن ابی سفیان اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی جگہ یزید نے تخت سنبھال لیا ہے، اور پہلا حکم مجھے یہ بھیجا ہے کہ حسین ابن علی اور دیگر لوگوں سے میری بیعت فی الفور لی جائے۔ اس پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولید کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ میرے جیسا شخص رات کے اس پہر چھپ کر یزید کی بیعت کرے؟ ایسا کس طرح سے ممکن ہے؟ ہاں اگر تمہیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو دن کے وقت لوگوں کو جمع کرو، وہاں میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ تو آپ کے اس جواب سے ولید مطمئن ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ بلا شبہ آپ نے درست فرمایا، میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن جیسے ہی ولید نے یہ کہا مروان نے ولید کو ایک طرف لے جا کر اس کے کان میں خسر شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ولید اگر تم نے یہ موقع کھو دیا تو دوبارہ کبھی تم حسین ابن علی علیہ السلام پر قابو نہیں پا سکو گے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کو فوراً قید خانے میں ڈال دو اور اس وقت تک قید رکھو جب تک کہ یہ یزید کی بیعت نہیں کر لیتے، بصورت دیگر ان کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ ظاہر ہے مروان کے اس مشورے پر ولید بھی گھبرا گیا اور یہ گفتگو امام عالی مقام نے بھی سن لی۔ آپ نے فوراً تلوار کو نیام سے نکالتے ہوئے کہا کہ کون ہے وہ شخص جو جبراً ہم سے یزید کی بیعت لے، ابھی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ کی جب بلند آواز سنی تو فوراً
آپ کے جاں نثار حرکت میں آئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دارالامارہ اندر آتے، آپ یہ کہہ کر دارالامارہ سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد ولید کے ساتھ مروان نے باقاعدہ جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگا تم نے بہت بڑا موقع ضائع کر دیا، یزید کی طرف سے انعام و اکرام اور دیگر جو تمہیں مراعات ملنی تھیں اب وہ نہیں ملیں گی، اور ہو سکتا ہے تمہیں عہدے سے معزول کر دیا جائے۔ اس پر ولید نے کہا اگر ساری دنیا کے خزانے بھی مجھے دے دیے جائیں اور اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ میں نواسہ رسول کو شہید کروں یا ان کے خلاف کوئی اقدام کروں تو یہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو اس پر مروان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ایلچی کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ ایلچی جب ان کے پاس پہنچا تو وہ پہلے ہی اس بات سے بڑے چوکنا اور باخبر تھے کہ رات کے پہر پہلے حسین ابن علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور اب مجھے بلایا جا رہا ہے، تو یقیناً کچھ معاملات ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں اور خطرناک صورتحال ہے۔ چنانچہ آپ نے ایلچی کو یہ کہا کہ تم دارالامارہ پہنچو، میں ابھی آتا ہوں۔ جب ایلچی کو رخصت کر دیا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لیا اور ایک خفیہ راستہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی روانگی کی اطلاع جیسے ہی ولید کو ہوئی، ولید نے گھڑ سوار دستے آپ کے تعاقب میں بھیجے، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک کے بھی ہاتھ میں نہیں آئے اور آپ کا سفر مکہ کی طرف یوں جاری و ساری رہا۔ ادھر ولید نے ساری صورتحال کے بارے میں یزید کو خط لکھا اور اسے آگاہ کیا کہ معاملات اس نہج تک پہنچے ہیں، اور حسین ابن علی علیہ السلام کا جواب بتایا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ یزید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے جوابی مکتوب میں لکھوایا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا ہاتھ پہنچ جائے گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، خواہ وہ مکہ میں پہنچ جائیں یا کہیں اور۔ جہاں تک حسین ابن علی علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کو ذرا بھی ڈھیل مت دو اور فوراً ان سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو شہید کر کے ان کا سر میرے پاس بھیجو۔ تو یہ جب خط ولید کے پاس پہنچا تو ایک دفعہ پھر وہ پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ خیر، اسے دوبارہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے ایلچی کو بھیجا۔ دوبارہ امام نے وہی جواب دیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، وہاں میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ ولید نے اس دوران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایلچی بھیجا اور ان کو بلوایا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ولید، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں جماعت سے الگ ہو کر یزید کی بیعت کر لوں؟ اگر سب لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائیں تو میں بھی بیعت کر لوں گا، اس لیے پہلے اہل مدینہ اور تمام لوگوں سے بیعت لے لو، میں بھی بیعت کر لوں گا، میں ہرگز اس امر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ آپ امت میں فرقہ واریت کا باعث بن رہے ہیں، بالکل وہی بات جو کبھی سامری نے یزید کے باپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ اس مروانی نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف خون خرابہ ہو، سارے لوگ مارے جائیں، جہاں تک کہ یہ جو تخت حکومت ہے مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا باخدا میری ایسی کوئی خواہش نہیں، میں ہرگز فتنہ پروری کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی مسلمانوں میں خون خرابہ چاہتا ہوں، میں تو صلح اور امن اور آتشی کا دائی ہوں۔ ہاں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تمام لوگ یزید کی بیعت نہ کر لیں اس وقت تک میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ایک معقول عذر تھا اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے اور یزید کی بیعت کرنے کا جو وبال ہے آپ اس سے بچ جائیں یا اس گناہ کبیرہ سے آپ بچ جائیں۔ بہرکیف ان لوگوں کو مطمئن کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ ادھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ساری صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ولید پر اب جو پریشر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، چنانچہ آپ نے اس ضمن میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے نانا جان آقائے ہر جہاں احمد مختار حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری دیں گے۔
آپ نے ساری شب وہاں گزاری۔ وہاں روایات میں ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو یہ سمجھایا کہ بیٹا دین کی خاطر آپ قربانی دو گے اور آپ کے اہل بیت بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس واضح بشارت اور حکم کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور رات کے آخری پہر میں اپنے اہل بیت کو ساتھ لیا اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے امام، دنیا میں اس وقت کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو میری نظر میں آپ سے زیادہ عزیز ہو، اور دنیا میں آپ سے سب سے بڑھ کر مخلص ہوں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ نہ یزید کے ہاتھ آئیں اور نہ ہی کسی اور گروہ یا اہل کوفہ پر بھروسہ کریں، بلکہ حالات کو دیکھیں اور جانچیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں، اگر وہاں یہ آپ کو امن سے رہنے دیں تو رہیں۔ محمد بن حنفیہ نے امام علی مقام سے فرمایا کہ یا امام، میری یہ عرض ہے کہ آپ کبھی بھی یزید پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی اہل کوفہ پر یا کسی اور لوگوں کے گروہ پر بھروسہ کریں، بلکہ وقت کا انتظار کریں یہاں تک کہ وقت آپ کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے، اور اگر یہ لوگ آپ کو مکہ المکرمہ میں قیام نہ کرنے دیں تو پھر آپ گھاٹیوں اور پہاڑوں کا رخ کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر سبیل نکال دے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ نے مجھے بڑا ہی صائب اور بہترین مشورہ دیا، میں اس مشورے کو ضرور ذہن میں رکھوں گا۔ دونوں بھائیوں کی یہ ملاقات ہوئی اور دونوں نے اشک بار نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بھائی تھے اور بڑی اعلیٰ اور اولیٰ شخصیت تھے، اور جنگ صفین میں حضور مولا علیہ السلام کے ساتھ بڑی وارفتگی کے ساتھ جہاد بھی کر چکے تھے، اور اسی جہاد میں آپ کی ٹانگوں پر زخم آئے تھے جس کی وجہ سے آپ معذور تھے اور علیل تھے۔ تو آپ مدینہ المنورہ میں ہی رہے اور دعاؤں اور اشک بار نظروں سے اپنے بھائی کو رخصت کیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے رجب المرجب کی 28 تاریخ کو مدینہ المنورہ کو الوداع کہا اور مکہ المعظمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اہل بیت تھے، اور اہل کوفہ کے لکھے ہوئے ہزاروں خطوط تھے جو بعض روایات کے مطابق 18,000 تک تھے۔ گویا کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے کوفہ کے ہر گھر میں سے ایک خط آپ کے نام تھا، یعنی ایک طرف سے یزید کی بیعت کا اصرار جاری تھا اور دوسری طرف سے اہل کوفہ کا یہ اصرار تھا کہ آپ ان کے درمیان تشریف لائیں۔ تو اس طرح کے ملے جلے حالات میں آپ نے مکہ المکرمہ کا رخ کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید واقعات کا بیان کریں گے۔ والسلام۔